السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایک اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک نئے قسم کا حسد جو ہمارے معاشرے میں خاموشی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ آپ کے گھر، آپ کی گاڑی، آپ کی دولت سے حسد کرتے تھے، سیدھی سی بات تھی۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے اور حسد کی شکل بھی بدل گئی ہے۔ آج کل لوگ اس بات سے جلتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی شخصیت کیسی ہے، آپ کی مسکراہٹ اور آپ اندر سے کتنے مضبوط ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ آخر یہ نیا حسد ہے کیا چیز۔ پھر ہم ان عام غلطیوں کو دیکھیں گے جو ہم سب جانے انجانے میں کر جاتے ہیں، جیسے اپنی خوشیوں کو سب کے سامنے دکھانے سے لے کر اپنے راز دوسروں کو بتانے تک۔ اور سب سے آخر میں ہم اس منفی توانائی سے خود کو بچانے کا طریقہ بھی جانیں گے۔ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ حسد کی یہ نئی شکل ہے کیا؟ یہ صرف مادی چیزوں کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ آپ کی ذات سے، آپ کے کردار سے اور آپ کی اندرونی طاقت سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیں۔ یہ فرق کتنا واضح ہے نا؟ پہلے حسد ہوتا تھا مادی چیزوں پر، آپ کی گاڑی پر۔ آج حسد ہوتا ہے آپ کے اعتماد پر۔ پہلے لوگ آپ کے زیورات کو دیکھ کر جلتے تھے، آج آپ کی مسکراہٹ اور آپ کے اندرونی سکون سے جلتے ہیں۔ اصل تکلیف انہیں اس بات سے ہوتی ہے کہ بھائی اتنے مشکل حالات ہیں اور یہ انسان ہار کیوں نہیں مان رہا، یہ کھڑا کیسے ہے؟ تو جب حسد آپ کی ذات سے ہونے لگے تو سب سے پہلی غلطی جو اس حسد کو دعوت دیتی ہے وہ ہے اپنی خوشیوں کا سر عام ڈھنڈورا پیٹنا، خاص طور پر سوشل میڈیا کی دنیا میں۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، کوئی بھی خوشی کا لمحہ آیا، خاندان کی کوئی پیاری سی تصویر ہے یا شوہر نے کوئی تحفہ دے دیا، فوراً واٹس ایپ سٹیٹس پر لگا دیا۔ ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ سب دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اکثر اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار پوسٹ لگائی اور اگلے دن گھر میں لڑائی ہوگی، یا بچوں کی تصویر لگائی اور وہ بیمار پڑ گئے۔ یہ دراصل ایک نشانی ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ ہر کوئی آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا۔ جس طرح خوشی کو سب کے ساتھ بانٹنا خطرناک ہو سکتا ہے، اسی طرح اپنی ذاتی تفصیلات کو بانٹنا اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں بہت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری بڑی غلطی کیا ہے؟ وہ ہے اپنے مالی حالات کے بارے میں کھل کر باتیں کرنا۔ بہت سی خواتین کچھ بڑھا چڑھا کر بھی بتا دیتی ہیں کہ میرے شوہر کی اتنی تنخواہ ہے، یا ان کا کاروبار تو بہت ہی کامیاب جا رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھے بھی تو سب سے بہترین اور محفوظ جواب صرف یہ ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ بس، اس سے زیادہ تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تیسری غلطی جو بہت ہی عام ہے وہ ہے اپنے شوہر کی محبت کی نمائش کرنا۔ یہ بار بار کہنا کہ میرے شوہر تو میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے، یا وہ تو مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ آپ تو اپنی خوشی بانٹ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ ہر عورت کی ازدواجی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ باتیں کسی ایسی عورت کے زخموں پر نمک کا کام کر جائیں جو پہلے ہی اپنی زندگی میں پریشان ہے۔ چلیں اب کچھ اور نازک معاملات کی طرف چلتے ہیں، مطلب یہ کہ راز رکھنے اور اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ چوتھی غلطی ہے کسی پر اندھا اعتماد کر کے اپنے راز یا اپنی کمزوریاں بتا دینا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب کوئی بات آپ کے منہ سے نکل گئی تو سمجھیں وہ آپ کی نہیں رہی۔ آپ کسی کو یہ کہہ کر نہیں روک سکتے کہ دیکھو یہ بات کسی اور کو مت بتانا، وہ بات آگے ضرور جائے گی۔ اور جب آپ کی کمزوری دوسروں کے ہاتھ لگ جائے تو کیا آپ محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اور پانچویں غلطی، اپنے بچوں کی بے جا تعریفیں کرنا۔ میرا بیٹا تو اتنی اچھی انگلش بولتا ہے، یا میری بیٹی کے تو ہمیشہ A+ گریڈز ہی آتے ہیں۔ جب آپ ایسی باتیں کرتی ہیں تو آپ فخر نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اپنے بچوں کو لوگوں کی نظروں میں لا رہی ہوتی ہیں۔ اس سے ان کی صحت یا پڑھائی پر برا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہر ماں کو اپنا بچہ ہی سب سے پیارا لگتا ہے، اور آپ کی باتیں ان کے دل میں ایک موازنہ اور حسد پیدا کر سکتی ہیں۔ اب ہم آخری 2 عام غلطیوں پر بات کرتے ہیں جو مادی دکھاوے اور ہمارے فوری رد عمل سے جڑی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت خاموشی سے ہمارے ارد گرد ایک منفی ماحول بنا دیتی ہیں۔ چھٹی غلطی ہے برانڈڈ چیزوں کا غیر ضروری دکھاوا۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا شو آف کرنا، اس کی نمائش کرنا دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے حسد اور احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، سادگی میں ہی حفاظت ہے۔ اپنی چیزوں کی نمائش کر کے اپنی زندگی کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ اور ساتویں اور آخری غلطی، ہر بات پر فوراً رد عمل ظاہر کرنا۔
اگر کسی نے آپ پر طنز کیا یا آپ کو نظر انداز کر دیا تو یہ ضروری نہیں کہ فوراً جواب دیا جائے۔ جو عورت ہر بات کا فوراً جواب دیتی ہے نا، وہ بہت جلدی نشانہ بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنا اور خاموشی اختیار کر لینا، یہی سب سے بڑی سمجھداری اور طاقت کی علامت ہوتا ہے۔ تو ان تمام غلطیوں کو جاننے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی فطرت کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہاں، آپ خود کو ضرور بدل سکتے ہیں۔ حفاظت کا راستہ آپ کے اپنے اندر ہی موجود ہے۔ تو حسد سے بچنے کا راستہ کہیں باہر نہیں ڈھونڈنا، وہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ بس یہ 4 اصول یاد رکھنے ہیں۔ پہلا، اپنی زبان پر قابو رکھنا، یعنی سوچ سمجھ کر بولنا۔ دوسرا، ہر بات ہر کسی کو نہیں بتانی، اپنی شیئرنگ کو محدود کرنا ہے۔ تیسرا، اپنے فوری غصے یا رد عمل کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے۔ اور چوتھا، سب سے اہم، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس پر دل سے شکر ادا کرنا۔ جب ہم خود ان چیزوں پر قابو پا لیں گے نا، تو یقین کریں کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور یہ بات اس پوری گفتگو کا بہترین خلاصہ ہے۔ اصل خوشی اور سکون دکھاوے میں نہیں ہے، بلکہ شکر گزاری میں اور اپنی نعمتوں کو محفوظ رکھنے میں ہے۔ جتنا ہم اپنی زندگی کو سادہ اور راز میں رکھیں گے، اتنے ہی زیادہ پرسکون رہیں گے۔ تو آخر میں یہ سوال میں آپ سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کیا آج کے اس دور میں خاموشی ہی حفاظت کی سب سے طاقتور شکل ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ باتیں آپ سب کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چینل دینوں دنیا کی باتوں کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ اہم پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔